بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کی فضیحت کرے، تب کوے کو بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا خریدتا زمین کو کہ اس کو دکھائے کہ کس طرح چھپانا ہے میت اپنے بھائی کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ بعد اس کے اپنے چنگل اور منقار سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا۔ پھر لگا پچھتانے۔ سورۃ مائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہیں تھا، کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے، تب اس کو مانند پشتارے کے باندھ کر کئی روز لیے پھرا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے اس کو دکھا کر زمین خرید کر دوسرے مردہ کوے کو دفن کیا، تو اس نے دفن کرنے کا طور دیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں دیکھی، تب وہ پشیمان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا، بعد جانے کا قصد کیا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے اور کہا، اے خدا، ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی ہے۔ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا، اے خدا، میرا باپ بھی گندم کھا کر عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری سے آواز آئی، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا، جیسا کہ تو نے کیا۔ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے داب لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر آواز آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دو۔ تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا، اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ بعد لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا، چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز ان کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل اے پدر پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زاروں زار رونے لگے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مت گریہ وزاری کرو، خدا تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت خدا کی زمین پر کہ
کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا، اور یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر اس کی کھود کر اسے نکال کر دیکھا کہ مغز اس کا نکل پڑا ہے اور خون سے تر بتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اور بھی بہت سا دونوں روئے، اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے، اور روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔ اس موضوع میں وجاتے ہوئے موضوع یہ ظلم دیکھ کر روتے، اور وحش و طیور اور پرندے بھی اس حال پر گریہ وزاری کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم ہے، اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنا مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے، اور اس وقت سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی، ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں کہ اس سے کمائیں اور سوداگری کر کے کھائیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا کہ وہ اس سے تجارت کر کے کھائیں۔ پس غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دیں، تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنے تجارت کر کے کھائیں، تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ بعد 1000 سال کے حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے کے لیے گئے، مگر حضرت شیش علیہ السلام تیمارداری میں باپ کی حاضر خدمت رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تو اس پہاڑ میں جا کر دعا مانگ، تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیش نے کہا، آپ میرے والد بزرگ ہیں، تو آپ کے دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں، باعث گندم خوری کی، اور تم پاک صاف ہو۔ انہوں نے حسب الحکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی، دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ماں ایک تب ذریں اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود و سیب، نارنجی، ترنجو، لیمو، انگور، انجیر، خربوزہ وغیرہ اس میں رکھ کر، اور دوسرا تب سرخ کا اس پر ڈھانک کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ حور کس کے لیے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تعالیٰ نے اس حور کو بہشت سے حضرت شیش علیہ السلام کی زوجیت میں بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے۔ بعض نے روایات کی ہیں کہ وہ حور پھر بہشت میں چلی گئی، اور ان کے لیے قیامت تک بہشت میں منتظر رہے گی۔ اور کچھ مصنفوں نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیش علیہ السلام سے کر دی، اور اس حور کی عربی زبان تھی، جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ آپ کھایا اور کچھ بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا فاضل تر اور دنا و بینا ہوا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کروں گا، اور حضرت شیش قائم مقام میرا رہے گا، تم اس کی فرما برداری کیجیو اور اس پر ایمان لائیو۔ جب انہوں نے حضور میں اقرار کیا، اس کے بعد حضرت نے اس دنیا سے رحلت فرمائے۔ بیٹے سب باپ کی مفارقت میں بہت روئے، نماز جنازہ کی پڑھ کر دفن کیا، 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے، بعد جدا ہو کر اپنے اپنے گھر گئے۔